صفحہ نمبر 58 معارف القرآن، اور ہم روشنی ڈال رہے ہیں تفسیر کے اوپر کہ قرآن کی تفسیر کن کن حضرات نے لکھی ہے۔ مشہور تفسیریں، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن قرطبی، تفسیر کبیر، تفسیر بحر المحیط، احکام قرآن للجساس، تفسیر در منصور، اور ہمارا ابھی ذکر چل رہا ہے تفسیر در منصور کا۔ انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن اس کے رائٹر ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ تفسیر در منصور، یہ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی 910 ہجری کی تصنیف ہے، اور اس کا پورا نام الدر منصور فی التفسیر بالماسور۔ اس میں علامہ سیوطی نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق اور ان کو ملی ہے۔ ان سے پہلے بہت سے محدثین مثلا حافظ ابن جریر، امام بغوی، ابن مردویہ، ابن حبان اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ وغیرہ اپنے اپنے طور پر یہ کام کر چکے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ان سب کی بیان کردہ روایات کو اس کتاب میں جمع کر دیا، البتہ انہوں نے روایات کے ساتھ ان کی پوری سند ذکر کرنے کی بجائے صرف ایک مصنف کا نام ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے، جس نے اس روایات کو اپنی سند سے بیان کیا تاکہ بوقت ضرورت اس کی مراجعت کر کے سند کی تحقیق کی جا سکے۔ چونکہ ان کا مقصد روایات کے ذخیرہ کو یکجا کرنا ہے، اس لیے اس کتاب میں بھی صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں جمع ہو گئی ہیں، اور سند کی تحقیق کیے بغیر ان کی بیان کی ہوئی ہر روایات کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ بعض مرتبہ ہر روایات کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند کس درجہ کی ہے، لیکن چونکہ تنقید حدیث کے معاملے میں وہ خاص متساہل مشہور ہیں، اس لیے اس پر بھی کما حق اعتماد کرنا مشکل ہے۔ تفسیر مظہری، یہ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی متوفی 1225 ہجری کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جانان دہلوی رحمۃ اللہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے، اور ان کی یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے اور اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید، اور انہوں نے الفاظ قرآنی کی تشریح کے ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان پھٹک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے۔ روح المعانی، اس کا پورا نام روح المعانی فی التفسیر القرآن العظیم والصبع المثانی ہے، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ متوفی 1270 ہجری کی تصنیف ہے، اور 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ اور حیت، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ تشنہ نہ رہے۔ روایات حدیث کے معاملے میں بھی اس کے مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں، اس لحاظ سے یہ بڑی جامع تفسیر ہے، اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔